یہ ایسا محسوس ہو رہا کہ حالات بہت تیزی کے ساتھ ظہور امام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کے آج بھی شروع مجلس میں عرض کر دوں، ظہور امام کی تاریخ بتانے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ من وقت ہو کذب، جو زمانے کے امام کے ظہور کے لیے توقیت، اس مسئلے کو عربی میں کہتے ہیں مسئلہ توقیت، جو ظہور امام کی تاریخ بیان کرے، مقرر کرے۔ کذب ہو، تم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسے چھٹلاؤ اور کہو کہ یہ اللہ کا ایک راز ہے جو کسی کو نہیں معلوم، تمہیں کہاں سے معلوم ہو گئے، تم جھوٹے ہو۔ یہ روایتوں میں آیا تو بڑی کثرت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے اور کنڈیم کیا گیا ان لوگوں جو ظہور امام کی تاریخ مقرر کرتے ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے پیرالل روایتوں میں اتنی ساری سائنس آف ظہور بتائی گئی، وہ بھی اپنی جگہ کہ ایک طرف امام منع کر رہا ہے کہ ظہور کی تاریخ کبھی مقرر نہ کرنا، اور دوسری جانب وہ سائنس سے بتا رہے ہیں جس کو دیکھ کر آدمی کا دل خود کہتا ہے کہ شاید ظہور امام کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ بس یہی لفظ شاید، کال کے اندازے لگاؤ، گیس کرو، قیاس کرو، یقین کے ساتھ نہ کہنا کہ امام کب آنے والے ہیں۔ تو وہ جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر یہ دل کے اندر خیال بڑھتا جا رہا کہ شاید ظہور کا زمانہ بہت قریب ہے، لیکن پھر بھی ہوشیار رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ اپنا کوئی نادان دوست یا کوئی دانا دشمن ہمارے جذبہ عقیدہ کو محبت سے فائدہ اٹھا کر ظہور ایمان کے مسئلے میں ہم کو دھوکے میں مبتلا کر دے، کیونکہ یہ بھی تو روایتوں میں ہے نا کہ سچے امام کے آنے سے پہلے 12 جھوٹے امام آئیں گے۔ وہ یہ کہہ کے کوئی تھوڑی آئیں گے کہ ہمیں پہچانو ہم جھوٹے امام، ان میں سے تو ہر ایک اپنے آپ کو امام کہے گا، اور آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کو وہ سارے معجزے بھی مل جائیں گے جھوٹے امام کو، جو قرآن میں آپ دیکھیں تو انبیاء کے معجزے، احادیث میں آپ دیکھیں تو ائمہ کے معجزے۔ لیکن آج کی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ابراہیم کا معجزہ آگ میں جا کے بیٹھو اور آگ تمہیں نہ جلا، آج کون سا مشکل کام؟ فائر پروف اتنی چیزیں بن چکی ہیں۔ آج موسیٰ کا یہ معجزہ کہ ساری قوم کو لے کے دریا سے نکل جاؤ، دریا کے 2 حصے ہو جائیں گے، پانی کھڑا ہو جائے گا، تم خیریت سے گزر جاؤ گے، کون سا مشکل کام؟ یہ انبیاء کے معجزے، جسے ایک لفظ آتا ہے کہ قرآن معجزہ خالدہ ہے، خالدہ۔ اللہ کرے یہاں کسی کے خاندان میں اسلام کی کوئی عورت کے لڑکی نہ ہو، ورنہ تو ذہن ادھر چلا جائے گا کون سے خالدہ کی بات مولانا کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہی لوگوں کو کمپلین ہے کہ امریکہ میں ہے کہ ہماری اردو بہت کمزور ہو گئی۔ قرآن معجزہ خالدہ ہے، باقی انبیاء کے معجزے خالدہ نہیں ہیں۔ خالدہ کہتے ہیں جس سے ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ تو قرآن وہ معجزہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی انبیاء کے معجزے خالدہ نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں تھے جس زمانے میں وہ نبی تھا۔ حتیٰ انبیاء کے ساتھ ائمہ کے بھی کئی معجزے ایسے جن کو کہا گیا یہ خالدہ نہیں ہے، اس زمانے کے اعتبار سے تھے۔ ہارون مکی کو بھی امام آگ میں بٹھایا اور معجزہ ابراہیم خلیل خدا کی یاد کو تازہ کیا، مگر جیسا میں نے کہا یہ سارے معجزے آج کی ٹیکنالوجی، کتنے لوگ ایسے جنہیں معصومین نے اپنے سامنے بٹھایا، کیوں؟ وہ پریشان تھے۔ مولا میرا بیٹا بہت دور سفر میں گیا ہوا ہے، مہینوں سے اس کی خبر نہیں آئی ہے، دل تڑپا جا رہا ہے۔ امام نے کہا بیٹھو میں تمہیں تمہارا بیٹا دکھا بھی رہا ہوں اور اس سے بات بھی کرا رہا ہوں۔ یہ کہہ کہ امام عرب میں بیٹھے ہوئے انسان کو، مراکش میں بیٹھے ہوئے انسان سے ملایا باپ اور بیٹے کو۔ آج بچہ ہماری مجلس میں بیٹھ کے یہی تماشے کر رہا ہوگا۔ آتے ہیں بچے آئی پیڈ اور آئی فون لے کے، تو کیوں آتے؟
मौलाना की मजलिस रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन मैंने कहा ये मौजिजा कि वो इमाम के पैरों को अकीदत से चूम कर गया कि मौला क्या मौजिजा आपने दिखाया है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 12 या 40 या 70 जो झूठे इमाम बने उन्हें आज की और अभी तो इससे ज्यादा तरक्की करने वाली टेक्नोलॉजी, ये भी रिवायत का जुमला है कि आखिरी जमाने में मुर्दे भी जिंदा किए जाएंगे। देखिए कहां तक जाती है दुनिया, लेकिन हमारे पास ज्यादा फजूल बातों का वक्त नहीं। तो खुलासा यह है कि सच्चा इमाम जिसका हमें इसलिए भी इंतजार है कि 2 महीने 8 दिन जो मजालिम हमने इन जालिमों के सुने, उनका इंतकाम और बदला और रिवेंज वो लेगा। लेकिन साथ में हमें ये भी पता कि सच्चे के आने से पहले 12 या 40 झूठे आएंगे।